السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام عاشورہ کا دن یا عاشورہ کے روزے سے متعلق بعض تفصیلات، بعض ضروری معلومات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تھوڑا حساس سینسٹیو قسم کا موضوع ہے، ناظرین کرام، دھیان سے سنیے گا، اپنے ذہن کو خالی کر کے سنیے گا۔ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا موقف سمجھنے سے متعلق آپ کو معاون ثابت ہوگی، یہ ویڈیو معاون ثابت ہوگی۔ جو چیزیں میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ محرم الحرام میں نئے کپڑے پہننا، شادی کرنا، کالا جوڑا پہننا، یا ان سے متعلق جو بھی اہل سنت کے موقف ہیں، سبیل لگانا، شربت پینا یا اور کوئی چیز، یا غم کیا ہے، سوگ کیا ہے، یہ چیزیں اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف، محرم الحرام کی اصل حقیقت اور اہل سنت والجماعت کیا موقف پیش کرتے ہیں، اس کو ضد و عناد اور کسی بھی ذہنی ایک یک طرفی کو ہٹا کے اور غیر جانبدارانہ طور پر انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل سنت والجماعت ہر موقف سے متعلق صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں اور اسی پہ عمل کرنے میں خیریت اور عافیت ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کا تقدس آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ شہادت کربلا سے متعلق نہیں ہے۔ شہادت کربلا بہت المناک، دردناک واقعہ ہے، ہم سب اس کے غم میں غمگین ہیں، لیکن محرم الحرام یا عاشورہ کے دن کی حرمت کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ تو کئی سال کے بعد ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بھی کئی سال بعد ہوا ہے۔ لہذا محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام سے بھی پرانی ہے، وہ اول روز سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے جو نجات اپنی قوم کو دلوائی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، وہ بھی روایات میں بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں کہ یوم عاشورہ کا دن ہی تھا۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت بھی ذکر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے اس میں سے حرمت والے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ 4 مہینے، اور حجۃ الوداع میں بھی جو آپ علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا تھا، ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم الحرام، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ بنص قرآنی حرمت والا ہے۔ یہ شریعت محمدیہ سے پہلے بھی، شریعت محمدیہ کے بعد بھی محرم الحرام کی حرمت اپنی جگہ پہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری و مسلم کی حدیث ذکر کرتا ہوں کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا اور روزے کا، عاشورہ کے روزے کا ذکر ہے۔ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، آپ دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما، آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، روزے سے تھے، یوم عاشورہ، 10 محرم کے دن۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ان سے کہا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، 10 محرم کو ایسا کیسا کیا دن ہے کہ تم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ فقالوا، انہوں نے کہا، هذا يوم عظیم، یہ تو بڑا عظمت والا دن ہے، انجى الله فيه موسیٰ وقومه، اس دن اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کے دن شکر کے اندر روزہ رکھا۔ فنحن نصوم، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے تمہارے مقابلے میں، موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی بات پہ عمل کریں رضی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ظاہری بات ہے 10 محرم کو ہی ہوا ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے روزے کا حکم بھی دے دیا، تو اس بات پہ مہر ثبت کر دی کہ وہ عظیم الشان واقعہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو غلبہ حاصل ہوا تھا، ان کے دین کو، وہ یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث ناظرین میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، اس سے پہلے مسلمانوں پہ، صحابہ کرام پہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی عاشورہ کے روزے کو مقدس اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس کو سنت اور اس کے ساتھ 9 اور 11 کے روزہ رکھنے کے لیے، تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو، مستحب قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں جس میں محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت بتائی تھی، اس میں 2 سے 3 حدیث ایسی بھی ذکر کی تھی جس میں مطلقاً محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔
اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں ناظرین، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ اور عاشورہ کا روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت میں بھی اور اس سے پہلے بھی محترم اور مقدس سمجھا جاتا تھا 10 محرم الحرام کا دن۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی 10 محرم الحرام یعنی محرم الحرام میں شہادت، اور اس کے بھی مقدس ترین دن 10 محرم کا جو رمضان المبارک کے دنوں کے بعد بالاتفاق مقدس ترین دن ہے 10 محرم کا، اس دن میں شہادت ہونا، اس کے اب دیکھیں دو پہلو ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جذباتیت سے ہٹ کے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گے۔ ایک پہلو تو یہ دیکھیں، یہ ان حضرات مقدسہ کے لیے بھی یہ افضلیت کی بات ہے کہ اتنے مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا۔ 10 محرم الحرام کا دن جو انتہائی مقدس دن ہوتا ہے، اس دن میں ان حضرات کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ دوسری طرف یہ محرم الحرام کے مہینے کے لیے بھی ایک افضلیت ہے، کس حساب سے کہ محرم الحرام کے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے وقت بھی حق اور باطل میں تفریق کا، حق اور باطل کے لیے فارق شمار ہونے کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دن کے لیے پسند کیا تھا، اس دن کو پورے سال میں سے۔ اسی طرح دین محمدیہ میں بھی، شریعت محمدیہ میں بھی حق اور باطل کی تفریق کے لیے 10 محرم الحرام کے دن آپ علیہ السلام کی نواسے اور اہل بیت کی شہادت کو قبول کر کے حق اور باطل کو 10 محرم کے دن ہی اس شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ یزیدیت ایک طرف ہو گئی اور حسینیت ایک طرف ہو گئی، حق اور باطل جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان تفریق ہوئی تھی، وہی تفریق اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو شریعت محمدیہ میں دے کے گویا کہ محرم الحرام کی بھی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے اور اہل بیت کی بھی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ یہاں تک بات سمجھ گئے تو اگلی بات کو سمجھیے گا کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ کربلا کا پورا واقعہ ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے کئی بار پچھلی ویڈیوز میں بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس سے وہ غم اور وہ سبق حاصل کریں جو اس سے ہمیں ملتے ہیں۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ کی کتاب کا کئی بار آپ کو حوالہ دیا۔ اس غم کو محسوس کرنے کا ہر سنی، ہر اہل سنت والجماعت سے متعلق شخص قائل ہے، اس غم کو سمجھنے کا، اس غم کو محسوس کرنے کا، لیکن اس کو منانے کا اس طریقے سے سوگ کے طور پہ یہ اہل سنت والجماعت اس کے قائل نہیں ہے۔ ماتم کرنے کے، زنجیریں مارنے کے، کالے کپڑے پہننے کا، یا ایسا کوئی بھی طریقہ، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود صراحتاً صحیح احادیث میں منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ مرنے والے پہ سوگ نہیں ہے۔ 3 دن بھی سوگ کی ایک حد مقرر کی ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو مارنا، دھاڑنا، تھپڑے مارنا، اس سے منع فرمایا۔ منع فرمایا ملتمل، جس نے اپنے خدود کو مارا اور اپنے کپڑے پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کے بھی ایک آداب بتائیں، لیکن 3 دن تک، 3 دن کے بعد تو کسی بھی طور پہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ بات آپ نے دیکھیں یہ سمجھنی ہے، غم منانا جائز ہے، غم منانا جائز ہی نہیں، ممدوح ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے مختلف صحابہ کے غم منائے ہیں، دیگر حضرات نے بھی، دیگر اکابر نے بھی منائے ہیں۔ غم منانے کے اہل سنت والجماعت بھی قائل ہیں، غم مناتے ہیں لیکن سوگ نہیں مناتے، میں نے آپ کو بتایا، اس طرح ماتم زنی اور ایسے کسی بھی فعل کے قائل، ماتم نوحوں کے، مرثیہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ انجینئر علی مرزا صاحب اور اس جیسے دیگر افراد، خاص طور پر انجینئر مرزا بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ میں نے پھکی دے دی، اور پھکی اس چیز کو تعبیر کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت 22 رجب المرجب کو جب شیعہ کنڈے بانٹتے ہیں تو اس کو تو منع کرتے ہیں کہ یہاں خوشیاں نہیں مناؤ، اور یہاں پہ یہ لوگ خوشیاں منانے کا کہتے ہیں کہ شادی کر لو، 10 محرم کے دن شادی منعقد کر لو، محرم کے مہینے میں شادی منعقد کرو۔ میں نے بھی جیسے بعض ویڈیوز میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ محرم میں شادی کرنا باعث ثواب ہے، بلکہ اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ جو ہے اہل باطل اس میں غلط سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں پورا نقشہ سمجھنا ہے بات کا۔ پھکی یہ بالکل بےہودگی ہے، بلکہ پھکی کی تو میں اس کو کہوں گا نہیں، بےہودگی اس حساب سے دیکھیں 22 رجب کو بھی اہل سنت نے، کس اہل سنت نے شادی سے منع کیا ہے؟ کریں شادی، میں تو کہتا ہوں بالتاکید کریں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی منع کر رہا ہے شادی کرنے سے، شادی کرنے کو منع نہیں کرتا 22 رجب المرجب کو۔ آپ نے بات یہ سمجھنی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو خوشی منانے کے طور پہ کرنا، اسی حساب سے میں آپ کو ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ 10 محرم کو اس حساب سے کوئی خوشی یا تقریب اگر بندہ منعقد کرتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پہ خوشی منا رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالی من ذالک، میں کہتا ہوں کافر ہو گیا وہ شخص، وہ مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے جو شخص 10 محرم الحرام کو یا محرم کے مہینے میں اس نیت سے کوئی خوشی مناتا ہے کہ حسین کی شہادت ہوئی تو میں خوشی منا رہا ہوں، تو اس نیت سے منع کیا جاتا ہے 22 رجب کو۔ اور شیعہ بھی جو کنڈے بانٹتے ہیں وہ اسی نیت سے بانٹتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی شہادت پہ خوشی مناتے ہیں، اس لیے منع کیا جاتا ہے اس دن خوشی منانے سے۔
है। इस हिसाब से बाकी आप शादियाँ करें, अहले सुन्नत शादी करते हैं, 22 रजब को कौन अहले सुन्नत शादी नहीं करता है, सब शादी करते हैं। इसको पक्की कहना, उल्टी सीधी बातें करना, ये आपके मुतक़िदीन इस बात को ले सकते हैं और ऐसे खलते मबहस को हज़म कर सकते हैं। एक सुन्नी, एक बेदार मुसलमान ऐसी बातों से तफरीक़े में नहीं आ सकता, ऐसी बातों से, गुमराहियों से गुमराह नहीं हो सकता। मैं आपको मुख्तसरन फिर आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, देखें 10 मुहर्रमुल हराम या मुहर्रम के महीने में मैंने भी जो वीडियोज़ बनाई है, कोई भी अहले सुन्नत आपको कहता है कि आप सियाह कपड़े ना बनाएं, सोग ना बनाएं, मातम ना करें, जंजीरें ना पीटें, अगर आपने अपनी शादी या निकाह मुनक़्क़िद करना है तो हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह भी एक रिवायत के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के महीने में हुआ है, तो क्या गलत हुआ है वो निकाह? लेकिन अब हमने बात समझनी है। मैंने आपको देखें बताया 10 मुहर्रम, मैंने शुरू से वीडियो इसी पे लेके चला हूँ। 10 मुहर्रम का दिन तो हज़रत हुसैन की शादी तो बाद में हुई है ना, ये गम का महीना था ही नहीं, शरीयत में गम का महीना ही नहीं। शरीयत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम पे ख़त्म हो गई, पूरी हो गई। जब पूरी हो गई तो उसमें तो इजाफा थोड़ी हो सकता है 40-50 साल के बाद कि अब ये इजाफा हो गया कि मुहर्रम में शादी करना मना है क्योंकि हुसैन रज़ी की शहादत हुई है। उस शहादत को हल्का बिल्कुल नहीं लेना, मैंने आपको बताया, नासिबियों की तरह नहीं बनना है। उसके बहुत सी चीज़ें मैंने आपके सामने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बयान की है। अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक़ है, हमारा अक़ीदा है, वो बहुत ही अलमनाक वाक़या है। उसके गम को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ महसूस करना है, लेकिन उससे शरीयत तब्दील नहीं हो सकती। शरीयत अगर आप तब्दील कर देंगे हर एक वाक़े पे तो फिर ऐसा दीन महफूज कैसे रह सकता है अगर हर बात पे शरीयत को तब्दील कर दिया जाएगा। लिहाजा शरीयत अपनी जगह है। मैंने बताया 10 मुहर्रम हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत की वजह से कोई खुशी मनाना दायरे इस्लाम से खारिज करने का ज़रिया नाउज़ुबिल्लाह बन सकता है। इसी तरह 22 रजब को इस हिसाब से खुशी मनाना कि एक सहाबी रसूल की शहादत हुई है, उस पर शिया खुशियाँ मनाते हैं तो मैं भी बना रहा हूँ, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन वैसे आप खुशी मनाएं, किसी भी दिन खुशी मनाई जा सकती है। किसी की मौत के दिन पे कोई खुशी की तकरीब मुनक़्क़िद कर लेना, इस तरह तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में भी। फिर तो पूरे साल में कोई शहादतें हुई हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत से बड़ा वाक़या कोई हो सकता है? खलीफा वक्त को 40 दिन घर में महसूर रख के शहीद कर दिया गया। हज़रत उमर की शहादत से बड़ा कोई वाक़या हो सकता है? सबसे बड़ा आप अलैहिस्सलाम की जो रहलत हुई है उससे बड़ा वाक़या तो नहीं हो सकता ना, तो हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत भी। लेकिन उन दिनों में कोई सोग मनाता है, कोई मना करता है? उन दिनों में शादियाँ मुनक़्क़िद होती हैं, तक़रीबें मुनक़्क़िद होती हैं, 18 ज़ुल्हिज्जा को भी होती हैं। उस दिन को शिया ईद गदीर के नाम पे मना रहे हैं, लेकिन कभी मुसलमानों ने नहीं कहा कि ये तो गम का दिन है, वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं करने दें, ईद मना रहे हैं। लेकिन मुसलमान, एक मुसलमान 18 ज़ुल्हिज्जा को इस वजह से अपनी खुशी मनाए कि उस्मान रज़ी की शहादत हुई थी, नाउज़ुबिल्लाह सख्त गुनाह का काम है, सख्त बेगैरती बेहुदगी का काम है, उसको मना किया जाएगा। 10 मुहर्रम हराम को भी मना किया जाएगा अगर इस नीयत से करता है, और कोई मुसलमान मेरे ख्याल में इस नीयत से नहीं करता। लिहाजा 22 रजब की पक्कियाँ देना वो आप अपने पास ही अपनी पक्की रखें। 22 रजब को मुआविया की ज़िद में अगर कोई खुशी मनाता है नाजायज़ है, गलत है। वैसे आप खुशी मनाएं, शादी करें, कौन मना करता है? कोई मना नहीं करेगा आपको। इसी नियत से, इसी गर्ज से वीडियो मैंने आपके सामने बनाई है, हमें ये बात समझनी है। मैंने भी जहाँ जहाँ मना किया वो इसी तनाजुर में मना किया है आपको कि खुशी, ये काले कपड़े पहनना मना है, मातम करना, सोग करना मना है। लिहाजा क्यों गम मनाना मना नहीं है। मैंने बताया आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत वाशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी मना फरमाया था। गम था ना आपको, 5 साल बाद वो आए, आप अलैहिस्सलाम के हाथ पे ईमान कबूल किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाशी ये कर सकता है कि मेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाना आइंदा। हज़रत वाशी कभी भी अपना चेहरा लेके आप अलैहिस्सलाम के सामने नहीं आए, क्योंकि हज़रत हमज़ा का गम था, उहद का गम था, उनकी शहादत, उनका शहीद किया था हज़रत वाशी ने, तो गम था ना, सोग नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने मातम नहीं किया, कहीं सोग नहीं मनाया इस तरह जिस तरह ये लोग मनाते हैं शिया। आप अलैहिस्सलाम को गम था, उस गम के हम भी कायल हैं, हम भी हज़रत हुसैन के कातिलीन से बहुत रखते हैं, जारी बात है, उन पर लानत भेज रहे हैं। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप काले कपड़े पहन लें, ये मतलब नहीं है आप सीने पीटना शुरू हो जाएं, ये मतलब नहीं है आप नोहे मरसिए पढ़ने को जायज़ कर दें, ये मतलब नहीं है आप जंजीरें लेके पीटना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है कि आप काले कपड़े पहन लें, ये मतलब नहीं है कि आप अपनी शादियाँ मौखर कर दें। शादी करें, शादी करने को कहाँ से हज़रत हुसैन के गम के मुखालिफ हो सकती है बात। और अगर आपको इतना गम है और आप ये गम महसूस करते हैं, आप इस दर्जे पे पहुँचे हुए, यकीन करें आप शादी ना करें, कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, ना करें आप शादी। फिर अगर आप इस गम को पूरा मुहर्रम हराम के महीने में इस स्टेज पे महसूस कर सकते हैं तो आप ना करें। आपको इतना गम है, इतने आप इस कैफियत में चले गए हैं, अल्लाह ताला हमें मुबारक करे ऐसी कैफियत। लेकिन अगर आप इसको ज़िद और इनाद समझते हैं तो ये आपकी अक़ल व फ़हम हो सकती है कि अहले सुन्नत वल जमात असल मज़हब, असल शरीयत, असल दीन को आपके सामने बयान करता है, करेगा, करता रहेगा। आपका काम है आप सही रास्ते पे चलते हैं या आप इधर उधर पटगंडियों में जो है गुमराहियों की तरफ और गलत नज़रियात को ले लेते हैं और उसी की फिर तरफदारी में लगे रहते हैं। ये आपका काम है। अल्लाह ताला हमें राफ़ज़ियत से भी, नीम राफ़ज़ियत से भी, नासबियत से भी, नीम नासबियत से भी महफूज रखे, दीन मुहम्मदिया पे उसके तरीक़ों के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक फ़रमाए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शहादत, उनका गम, उनके तरीक़े, उनके मनहज को समझने की, उस पर अमल करने की और हर बातिल के सामने उसी तरह सीना सुपुर्द होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिस तरह हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए थे और उन्होंने बातिल को शिकस्त दी थी।
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.